السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم یا ایھا النبی قل لازواجک سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیں اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر تم ہو، تریدن الحیات الدنیا، چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دوں، واسرحکن، اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، رخصت کرنا اچھی طرح، وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کا رسول، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد، تیار کیا ہے، للمحسنات، نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کن اجرا عظیما، تم میں سے بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت من کن، جو کوئی مرتکب ہو تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، بےہودگی کے ساتھ، کھلی بےہودگی کے ساتھ، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر کے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ خیال آیا کہ ایک عام مسلمان آسودہ حال ہو گئے ہیں، اب ہمارے خرچے میں بھی اگر اضافہ ہو جائے تو کچھ آرام اور راحت والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ سب نے اس خواہش کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور ذرا تقاضا بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب مبارک کی اذیت کے لیے دنیا طلبی کی، اتنی جھلک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تھی۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شاق گزریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینہ تک گھر نہیں جائیں گے، مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں علیحدہ مقیم ہو گئے۔ بہرحال ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فرمایا تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کر والد والدہ کے مشورے سے عرض کیا کہ مجھے خدا پسند ہے اور اس کے رسول پسند ہے اور آخرت کا گھر پسند ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو آپ خوش ہو گئے۔ اسی طرح دوسری ازواج مطہرات نے بھی ایسے ہی آخرت کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد جہاں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گی تو جیسے اجر ڈبل ہوگا، دگنا ہوگا، اسی طریقے سے یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا اور نافرمانی ہو گئی تو اس کے لیے پھر عذاب بھی دگنا ہوگا۔ وَمَن يَقْنُتْ،
اور جو اطاعت کرے من کننا تم میں سے للہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وتعمل صالحا نؤتیہا اور عمل کرے نیک ہم دیں گے اس کو اجرہا مرتین اس کا اجر دوہرا واعتدنا لہا رزقا کریما اور ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے عزت کا رزق۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اے ازواج مطہرات، تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے انتخاب فرمایا اور امہات المؤمنین بنایا، تو تمہارا درجہ عام مومنات سے ممتاز ہے، جدا ہے۔ تقوی، زہد، عبادت کا بہترین نمونہ آپ کو چاہیے کہ آپ پیش کریں، تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اجر بھی بہت زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت عمدہ رزق، عزت کا رزق اور عمدہ درجات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جیسا کہ یہ ازواج مطہرات کو احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔